ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج یوم مئی ہے اور یہ عالمی طور پر مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنے مزدور کسان غریب عوام کے حوالے سے آج پروگرام کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان سیاسی جماعتوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں ان مزدوروں کسانوں اور عام پاکستانیوں کے ووٹ سے حکومت میں آئے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حکومت میں آئے. ایک عام آدمی ملک کا دفاع میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایک عام آدمی ان سیاستدانوں کو اپنے ووٹ سے حکومت تک پہنچاتا ہے جہاں طاقت انہیں ملتی ہے. حکومت کی معیشت کو مضبوط کرنے میں ایک عام آدمی ہر شے میں ٹیکس دیتا ہے، ہر شے پہ، یہاں تک کہ بجلی کا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی کیروسین آئل بھی اگر وہ خریدتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. ملک کی تعمیر میں یہ عام آدمی اپنا رول ادا کرتا ہے، سب کو پتہ ہے. انصاف کی مضبوطی کے لیے یہ عام آدمی قانون پر عمل درآمد کرتا ہے. یہی عام آدمی یہ سارے کام کرتا ہے اس ملک کا عام آدمی. لیکن کیا کہتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں ذرا یہ عام آدمی کیا کہا ہے. مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے. عمران خان جب سے آیا ہے بہت زیادہ مہنگائی کر دی عمران خان نے. معیشت کا پہیہ بالکل جام کر کے رکھ دیا ہے. نہ گھروں میں پانی ہے، نہ گھروں میں گیس آتی ہے. حکومت اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہے، ان کو ابھی تک اپنے سیٹ کا ہی متحد نہیں ہو رہی. جو بھی لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ صرف جسٹ اپنے طور سے آتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اپنے پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں. غریب آدمی یا بیسیکلی جو کامن مین ہے اس کے مسائل کے اوپر نہ تو اسمبلی میں کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ہی جو سلیکٹڈ ممبران ہیں خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں وہ توجہ نہیں دیتے. خان صاحب نے کہہ دیا کہ صاحبہ تو پارلیمنٹ اسی میں لگ گئی ہے اور جو عوامی مسائل ہے اس کے اوپر ابھی کوئی بھی جو ہے نا اس وقت نہیں دیکھ پا رہا ہے. کر تو رہی ہے لیکن اس بیچارے کو ویسے ہی ٹوٹا پھوٹا پاکستان ملا ہے. اب جب تک وہ اس کو سوارے گا 5 سال اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. عام آدمی کے مسائل یہی ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا. جو نئی حکومت آتی ہے وعدے تو بہت کرتی ہے لیکن کچھ دن کے وہ وعدے ہوتے ہیں، صرف سب اپنے اپنے بینک بیلنس جمع کر لیتے ہیں اور حکومت ختم ہو جاتی. کاروبار نہیں ہے لوگوں کے، لوگ پریشان ہیں. جو کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. غریب آدمی تو مر رہا ہے. 13 سال سے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں میں. تو وراثت کا کون سا قانون ہے جو ابھی تک نہیں آ رہا؟ جی آپ نے سنا کہ جن عوام نے اس پاکستان کے لیے، انصاف کے لیے، ان حکومتوں کے لیے، اس پارلیمنٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے، ان معیشت کے لیے سب کچھ دیا، اس کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ یہ آج 70 سال سے زیادہ عرصے میں آج عوام یہ کہہ رہی ہے. میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ ہیں رانا تنویر حسین، MNA ہیں مسلم لیگ نون، سابق وفاقی وزیر. آپ کا شکریہ سر. میرے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال، پاکستان تحریک انصاف. آپ کا شکریہ. دوست محمد کھوسا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا شکریہ. وسیم سجاد، سابق صدر، چیئرمین سینٹ، سابق ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے رانا تنویر حسین صاحب کی طرف ہم آ جاتے ہیں. رانا صاحب کیونکہ سب سے جو اس وقت حکومت پاکستان جو بنا ہے 1947 سے لے کر آج ہم 2019 پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں اگر سویلین حکومت کو دیکھا جائے تو تقریباً 35 سال کے لگ بھگ سویلین حکومت رہی ہے. جمہوری حکومت، جمہور کی حکومت، عوام کی حکومت، سیاسی حکومت. سر اس میں سب سے زیادہ جو حکومت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ مسلم لیگ نون کو. عوام نے مسلم لیگ نون کو اعتماد دیا، ووٹ دیا، حکومت بنانے میں ان کو اپنی پوری طاقت دی. 3 دفعہ تقریباً آپ حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں. لیکن سر آج تک عوام کی بیسک نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے. ایک بہت بڑی تعداد عوام کی آج بھی قسم پرسی پہ، بے روزگاری پہ، غربت پہ، مہنگائی پہ دم توڑ رہی ہے آج 2019 پہ. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. آپ نے اوپننگ میں کچھ ایسے ریمارکس دیے تھے کہ آج یوم مئی ہے اور مزدوروں کا دن ہے، تو اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو آپ دیا شروع میں دیا تو بعد میں آپ نے کچھ کہا کہ کامن آدمی کے لیے کیا گورنمنٹ نے کیا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب سے PMLN کی گورنمنٹ رہی ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ رہی ہے یا فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ رہی ہے، ہمیشہ
اسپیشلی مزدوروں کے لیے جو آپ نے بات کی، میرا خیال ہے ابھی سردار دوست محمد کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حصہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ انٹرونشن لیول پہ، تو اس میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، اگر میں ایک ایک کرنا چاہوں، چاہے وہ ہیلتھ میں ہوئے ہیں، ہاسپٹل مزدوروں کے لیے بنائے، کالونیز بنائی، بے شمار کالونیز بنائی، ایجوکیشن اسپیشل مزدوروں کے لیے انڈسٹریل ایریا میں بنائے اور دوسرے علاقوں میں بنائی، اور آج وہ بہترین ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، صحت کی فیسلٹی بھی ان کو دستیاب ہے۔ انڈسٹریلائزیشن جو ایوب خان کے زمانے میں ہوئی اور پھر آ کے نیشنلائزیشن بھی کی بھٹو صاحب نے، لیکن اس کے بعد جو ہوا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی سیکیورٹی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ان کو ملی، وہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے، کیونکہ میرا علاقہ انڈسٹریل ایریا ہے، شیخوپورے کا علاقہ ہے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، سرگودا شیخوپورہ روڈ ہو، بے شمار فیکٹریاں ہیں، ہنڈرڈز فیکٹریاں ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارے کولیگ جو ہیں، تو وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں وہ مجھے پتا ہے کس طرح کے کام ہوئے مزدوروں کے لیے، اور میں نے آج بھی پڑھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی وہاں بٹن میں جا کے کچھ کوارٹرز کی چابیاں دی ہیں مزدوروں کو، وہ بھی پی ایم ایل این نے شروع کیے ہوئے تھے، اور اونرشپ دی بہت سارے لوگوں کوارٹرز کے گھروں کے مزدوروں کو۔ جہاں تک کامن آدمی کا تعلق ہے، میرا حال ہے ساری گورنمنٹ نے کوششیں کی ہوں گی، لیکن میاں نواز شریف نے اپنے دور میں بے شمار سوشل سیکٹر میں کام کیے ہیں، بیت المال کو جس طرح کیا، آرگنائز جس طرح زکوٰۃ کو کیا، جس طرح امپلائمنٹ کے لیے کام کیا، وہ بھی سب کے سامنے۔ جب آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بہتر کرتے ہیں یا ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو نیچرلی وہاں امپلائمنٹ کریشن، جاب کریٹ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سیکٹر میں سبھی نے کوشش کیا، لیکن حصہ زیادہ ڈالا ہے تو پی ایم ایل این نے ڈالا ہے۔ ابھی بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بڑا کام نام لیتی ہے، لیکن 20 یا 30 ارب سے جب پچھلے 2013 میں گورنمنٹ ہماری آئی تو اس کو 100 سے بھی زیادہ، 100 بلین سے بھی زیادہ لے کے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو۔ تو یہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ جس کا احاطہ کرنا میرا حال ہے آپ نے شروع تو کیا ہے، لیکن ہمارے ولید اقبال صاحب تو ابھی آئے ہیں سینٹ میں، لیکن دوست محمد خان کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا پی ایم ایل این نے اپنے ٹائم پہ کیا ہے۔ آف کورس پیپلز پارٹی نے بڑا نام لیا غریبوں کا، لیکن اس طرح کے کام نہیں ہوئے جتنے پی ایم ایل این نے کام کیے ہیں، کنکریٹ کام۔ میرے تو اپنے علاقے میں کیوں انڈسٹری ہے، وہاں جتنے ہاسپٹل بنے ہیں مزدوروں کے لائق، جس طرح اسکول بنے ہیں، جس طرح ان کی کالونیز بنی ہیں، شیر بنگال کالونی ہے، وہاں ہزاروں گھر کوارٹرز بنے ہوئے ہیں جن کو اونرشپ بھی پچھلے دور میں ہم نے دی ہے، رہ تو رہی تھے، اس طرح جگہ جگہ پہ بنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کوشش کی آج ان کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ جو بھی سوشل سیکٹر میں کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا جو انیشیٹو لیے ہوئے ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ سے نے لیا ہوا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے۔ آپ ہیلتھ کارڈ کی بات ان کی دیکھیں، آپ حساس پروگرام دیکھیں، گھروں کا کام دیکھیں۔ ابھی یہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا اسکینڈل بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس طرح کی بے شمار غریبوں کے لیے، عام آدمی کے لیے گھر بھی بنائے جو ان کو دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی یہ 50 لاکھ گھر کی بات کرتے ہیں، یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ سارے پروگرام شروع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سکسیسفلی لے کے چلے ہیں۔ اب یہ کس طرح لے کے چلتے ہیں مجھے نہیں امید کہ یہ لے کے چل سکیں گے، کیونکہ ان کے جو پروگرام نام ضرور لیتے ہیں لیکن پلاننگ کچھ خاص نہیں ہے ان کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ سر بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوال کرتا ہوں سر، جواب آپ چاہیں جیسے دینا چاہیں۔ یہ سر 70 سال کی حکومت میں جمہور جو ہے، جو جمہوری حکومت رہی ہیں 35 سال، جمہور سے مراد عوام ہے سر۔ سر آج عوام کی جو حالت ہے، اس حالت کو اگر آپ دیکھیں تو ہر دور میں سر مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے۔ میرے پاس فگرز ہیں لیکن میں اسے ٹائم نہیں ہے کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سر مجھے یہ بتائیے، بے روزگاری بڑھی ہے۔ اگر ہر حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں تو سر پھر یہ بے روزگاری کیوں بڑھ جاتی ہے، یہ مہنگائی کیوں بڑھ جاتی ہے، یہ غریب خودکشی کیوں کر رہا ہے،
یہ لوگ اپنے بچیوں کو بیچ کیوں رہے ہیں, یہ جو ہیں وہ یہاں ملک میں وزیر اعظم تو چھوڑیے سر, ایک عام آدمی کے صحت کے لحاظ سے چیز نہیں ہے, سستا اور فوری انصاف نہیں ہے, آپ کے قانون سازی اس ملک میں عام عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہے. اور اگر یہ سب چیزیں حکومتیں کر رہی ہیں تو پھر تو سر یہ جو میں نے 3 بیسک چیز بتائی, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری, اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. رانا صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, میرے بزرگ ہیں, انتہائی قابل احترام ہیں. آپ کے دیگر پینلسٹ جو ہیں وہ بھی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. انہوں نے جو باتیں کی وہ آپ نے سن لی. میں سمجھتا ہوں کہ غریب اور غربت کا جو کانسیپٹ تھا اس کو اجاگر کرنا, اور اس کو اجاگر کرنے میں سب سے بڑا کردار شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور جہاں پہ مزدور کی آواز اٹھانے کی بات تھی, میرے خیال میں یہ انہوں نے اپنی جماعت کے منشور کا حصہ بنایا تھا کہ میں نے دہقان, کسان, مزدور اور اس طبقے کے لیے آواز اٹھانی ہے جو طبقہ اس دور سے آج کے دور تک انڈر پاورشڈ آ رہا ہے, اور اس کو کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے, میں معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب سے, میری بات سے وہ محسوس نہیں کریں گے, لیکن حقیقت یہی بات ہے. باتیں سارے کرتے ہیں, اور جیسے آپ نے خود کہا کہ لانگسٹ ٹینیور جو ہے پچھلے 25 سے 30 سالوں کے اندر وہ مسلم لیگ کو ملا. کاسمیٹکس ضرور ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, آپ نے بھی دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں. انہوں نے ہاسپٹلس کی بات کی, آج بھی جا کے دیکھ لیں کون سے مزدور کو, اور مزدور کا کانسیپٹ کیا ہے. جیسے یہ فرما رہے تھے کہ انڈسٹریل ایریاز میں تو تنخواہ خار لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. میں تو مزدور کا کانسیپٹ وہ سمجھتا ہوں جو بیچارہ صبح سے لے کے رات تک اپنے روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے, اور اس کے لیے, اس طبقے کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوا. باتیں تو بہت ہوئی لیکن ہوا کچھ نہیں ان پچھلے 25-30 سالوں کے اندر. جب بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے, اس طبقے کے لیے خاص طور پہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہی ہوا. اور آج کل بھی آپ جو سن رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کی حالات کے اوپر, حالات کے نبض کے اوپر ہاتھ ہم سے بہتر ہوتا ہے. یہ اب بھی وہی کاسمیٹکس ہو رہے ہیں, کبھی فوڈ سٹیمپ اسکیم, کبھی سستی روٹی اسکیم, کبھی کون سی اسکیم, کبھی کون سی اسکیم. بھکاری ہی بنانا ہے عوام کو, لائن میں ہی لگانا ہے عوام کو. کبھی ان کو یہ شعور نہیں دینا کہ ان کو ون ٹائم آپ ہیلپ آؤٹ کر کے اتنا کر دیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کچھ نہ کچھ کام شروع کر دیں. اور جب ایک چھوٹی سی دکان کوئی لگاتا ہے اور وہ دکان سکسیسفل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے عزیز و اقارب جو اسی کی طرح جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لگا کے اور ان کے روزگار کا ایک ذریعہ بنا لیتا ہے. ان لوگوں نے لائنوں میں ہی لگانا ہے ہر کسی کو. کبھی جیسے میں نے آپ کے سامنے اب یہ نئی انہوں نے وہ احساس اسکیم کا جو اعلان کیا, آئی ڈونٹ نو, ابھی تک تو کاغذوں پہ ہے, ابھی تک لانچ تو نہیں ہوئی. جب ہوگی پھر دیکھیں گے کہ اس کے کیا فروٹس نکلتے ہیں. لیکن یہ باتیں ہی رہی ہیں آج تک. جب بھی اس پہ کبھی کوئی حقیقی معنوں میں عمل درآمد نظر آیا ہے تو یا اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں, اور یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, یا میاں نواز شریف کا دور. میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں, یا میاں نواز شریف کا وہ دور جس دور میں وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, کہ اس دور کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کوشش کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ جمہوریت جو ہے وہ کسی نہ کسی سازش کی نظر ہوتی رہی, سابقہ حالات میں بھی. اب بھی جب میجورٹی جماعتیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہیں, جب وہ یہ کہتی ہیں کہ جی سلیکٹڈ وزیر اعظم, تو میرے خیال میں رانا صاحب بھی, میرے محترم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو, آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہر تیسرا الیکشن جو ہے پاکستان میں وہ 2018 کی طرح ہوا. مجھے ذرا ولید اقبال صاحب سے بھی بات کرنا ہے سر, ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. ولید اقبال صاحب, آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 8 مہینہ ہوا ہے, لیکن بہرحال کے پی کے میں آپ 5 سال حکومت کر چکے ہیں. سر, اگر غریب کے مسائل حل ہوئے ہیں, مزدور کے مسائل حل ہوئے ہیں, اور بے روزگاروں کے مسائل حل ہوئے ہیں, مہنگائی کا مسئلہ حل ہوا ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کو تو سب چیز اچھی ملی ہوگی سر. اس کا مطلب یہ ہے, رانا تنویر صاحب کی بات کو اگر میں مان لوں کہ بہت کام ہوا ہے, تو پھر جو یہ 2018-19 میں آپ کو حکومت ملی ہے, تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں سر؟
کہ جناب معاشی مسئلہ ہے, غربت بڑھ رہی ہے. آج آپ کے وزیر اعظم نے ایکسیپٹ کیا جو مین آپ کا وہ ہے, جو آپ کا سلوگن ہے کہ کرپشن کا خاتمہ اور غربت کا خاتمہ. تو سر غربت کا خاتمہ تو وہ کر چکے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ کہوں گا جی کہ مجھے تو نیند ہی آ گئی ہے سنتے سنتے. ایک تو 11 بجے آپ کا پروگرام ہوتا ہے اور پھر یہ باتیں سنتے سنتے. آپ نے اچھا کیا ذکر چھیڑا خیبر پختونخوا کا, کیونکہ ہمیں تو پہلا موقع وہیں ملا تھا نا, اور عوام کے اس کے مینڈیٹ کے ذریعے ہی ملا تھا. اور کھوسا صاحب کے تجزیے کے مطابق تو وہ الیکشن جو ہے وہ ان کے مطابق ان میں شمار ہوتا ہے جو صحیح ہوئے تھے. ہمارا اس پہ اور رائے ہے جو بھی ہے. لیکن اس کے بعد خیبر پختونخوا کی جمہوری تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو متواتر دوسری باری نہیں ملی عوام کی طرف سے. ہمیشہ وہ کوئی نیا الیکٹ کر لیتے تھے یا 2 بار لگاتار نہیں کسی کو کیا. اور یہ پہلا موقع ہے, ریکارڈ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 2018 کے الیکشنز میں نہ صرف کامیابی حاصل ہوئی بلکہ 2013 کے مقابلے میں زیادہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اور وہاں جو 13 اور 18 کے درمیان 5 سال تھے ان میں جو پالیسیز تھیں جن میں آپ کی تعلیم کے نظام کے حوالے سے اسکولوں کے بھی سلسلہ تھا. الف اعلان جیسے ادارے نے جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہا کہ 4 صوبوں میں سے بیسٹ نظام جو ہے وہ وہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں, کارڈ ہم نے وہاں شروع کیا تھا اور 60% سے 70% کے قریب تک فیملیز کو تو اب پہنچ چکا ہے. سارے صوبے میں نہیں دے سکے تھے لیکن وہ رول آؤٹ ہو رہا ہے ابھی بھی. اور وہ بھی صحت کے حوالے سے ہیلتھ انشورنس کا سسٹم ادھر رائج کیا. پھر پولیس کے ریفارمز تھے, پھر جو مقامی حکومت کا سسٹم وہاں پہ دیا. پلڈیٹ جیسے ادارے نے کہا کہ جی 4 صوبوں میں سب سے زیادہ جو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا اختیارات کو, وعدہ بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ اختیارات کو ایک بالادست طبقے سے چھین کر نچلی سطح تک منتقل کریں گے. پولیس میں جو اصلاحات لے کے آئے, یہ رانا صاحب کے ساتھ ہی گئے تھے وہاں پہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے, مشاہد حسین صاحب جو اب سینٹ میں ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ انہوں نے جائزہ لیا تھا اور پولیس کے سینٹرز کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ جی لگتا ہے ہم یورپ میں آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ماحول اور سیاحت اور اس طرح کے حوالوں سے جس کا عام آدمی کی آنے والی نسلوں کی اس میں فرق پڑتا ہے اور جس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, وہ سارے کام کیے تھے جو صوبائی سطح پہ کیے تھے اور نیشنل سطح پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ کیسے خوبصورت حالات کو دودھ کی بہتی ہوئی نہریں چھوڑ کے گئے تھے. آج یہی الفاظ پرائم منسٹر اور چیئرمین عمران خان نے اپنی اس میں تقریر میں بھی کہے جو کنونشن سینٹر میں تھی, میں وہاں موجود تھا, کہ وہ دودھ کی نہریں جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ انہی دونوں پارٹیوں کے جن کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں 60 سال 70 سال تو مزید ہوئے ہیں نا, وہ آخری 10 سالوں کو کا ذکر. اور عمران خان صاحب نے یہ 6 7ویں دفعہ پبلک میں دہرائی یہ بات, اور کیوں نہ دہرائیں, کہ جب 60 سال گزرے تھے اور 2008 آیا تھا تو پاکستان کے قرضے 6,000 ارب تھے اور ان 10 سالوں کے اندر وہ 30,000 ارب کے اوپر چلے گئے. اور وہ ڈیفیکلٹ فیصلے, وہ کڑوی گولیاں وہ نہیں کوئی لینے کو تیار تھی یہ جمہوری حکومتیں سو کالڈ, کہ جی ہماری پاپولیرٹی نہ لوز ہو جائے. وہ ضروری اور سخت فیصلے تھے. اب نہیں وہ لیے فیصلے تو کس طرح سے کیا حال ہو گیا پاکستان اسٹیل کا, کیا حال ہو گیا PIA کا. اب یہ اچھے خاصے ادارے جو سوئی ناردرن سوئی سدرن اس طرح کے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. ابھی 1500 ارب روپے کا تو ان کا خسارہ, ان کا لاس تھا. اور پرویز خٹک صاحب 30 ارب روپے کے سرپلس میں چھوڑ کے گئے خیبر پختونخوا کو. 60 ارب یا کتنے کے چیکس باؤنس ہوئے تھے پنجاب حکومت کے, جو بزدار صاحب نے آ کے دیکھے, جو شہباز شریف کی گورنمنٹ چھوڑ گئی تھی, اور کتنا بڑا خسارہ وہ گورنمنٹ چھوڑ گئی تھی, کتنا بڑا گردشی خسارہ تھا. تو یہ سخت فیصلے جو کرنے پڑے ہیں یہ اس وقت کے لیے عارضی طور پہ تو سختی لا رہے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم صحیح سمت میں لے کے جائیں پاکستان کو, اور درست جو ہیں پالیسیز اور طریقہ کار ایسے ہوں. اور پھر ساری وہ باتیں بتائیں کہ وہ احساس پروجیکٹ, وہ صحت انصاف کارڈ, پھر مقامی حکومتوں کا نیا نظام, وہ ساری باتیں جو خیبر میں کامیاب ہوئی ہیں انشاءاللہ قومی سطح پر بھی کامیاب کر کے دکھائیں گے. روم ایک رات میں نہیں بنا تھا. ہم جو ملبہ 60-70 سال کے اندر 60-70 سال میں آیا, ہم کو 8 مہینے میں نہیں اٹھا سکتے, ہم کریں گے اس کو 5 سال میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے لیکن میں آج کے پروگرام عام آدمی کی بارے میں بات کر رہا ہوں، اور عام آدمی کا جو بیسک مسئلہ ہے روٹی کپڑا مکان صحت تعلیم انصاف ہے، اور اس سلسلے میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بے روزگاری ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، جس کے حال کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. اور جناب ولید اقبال صاحب آگے چل کے ضرور پوچھوں گا کہ 9 مہینے میں کیا ترجیحات ہیں، آپ نے کیا ترجیحات دی ہیں، کوئی ایک تو سامنے لائیے عام آدمی کے لیے. کون سی قانون سازی آپ نے کی ہے پارلیمنٹ میں؟ انہوں نے تو دودھ کی نہریں اور آج کے پروگرام میں رانا تنویر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جی غریبوں کے بہت اچھے حالات ہیں. تو پھر میرے پاس تو 2 گھنٹے کی فلم میں اگر میں چلا دوں تو غریب تو چیخ رہے ہیں. میں نے تو چند شارٹس دکھایا ہے. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. رانا تنویر حسین صاحب کی طرف آتے ہیں. رانا تنویر حسین صاحب ایک بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں، بڑا نام ہے اور بڑی رسپیکٹ ہے ان کی، اور انڈیویجول لیول پر ان کے بڑے کام ہیں. لیکن میں رانا صاحب اس وقت حکومتی لیول پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. رانا صاحب میں آتا ہوں پارلیمنٹ کی طرف، اور پارلیمنٹ میں جو عام آدمی لوگوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ بھیجتا ہے وہ اس آس میں بھیجتا ہے کہ اس کے بیسک مسائل کے حوالے سے وہاں قانون سازی ہوگی. لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی قانون سازی صرف اور صرف اس طبقے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اور مفادات کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. میں صرف چند کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک سے زیادہ وزیر اعظم بننے کے مسئلے پر فوری طور پر قانون لایا گیا اور بنا لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈرز نے دیکھا کہ جناب ممبر آف نیشنل اسمبلی ہمارے فیصلے نہیں مانیں گے، اپنے ضمیر کے بنیاد پر فیصلے دیں گے، تو انہوں نے باؤنڈ کر دیا ان کو کہ جناب لیڈر کی فیصلے کے خلاف کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں جائے گا. اس پہ قانون سازی کر دی. اسی طرح جناب کنٹیم آف کورٹ کا ایکٹ 2012 راتوں رات لائے یہ پارلیمنٹ. اسمبلی سے بھی پاس ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں، اور جب انہیں نااہل کیا گیا تھا، اور سینٹ سے بھی اسی دن پاس ہوا، اور رات کو صدر صاحب نے سائن کیا. سر یہ ایک شخص کے لیے اس طرح پارلیمنٹ نے دونوں نے کام کیا. نواز شریف صاحب کو نااہل کیا سپریم کورٹ نے، فوری طور پر سر اس پہ کام ہوا، اور پارلیمنٹ نے جو ہے جب وہ ہوا کہ جب کوئی ایم این اے نہیں بن سکتا تو وہ پارٹی لیڈر نہیں بن سکتا، لیکن پارلیمنٹ نے فوری طور پر اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ قانون بنا دیا. لیکن سر عام آدمی کے بیسک مسائل کے لیے، عام آدمی کو فیور دینے کے لیے اس پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہوتا. سر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو میں ولید صاحب نے ٹھیک ہے 11 بجے کا پروگرام ہے، اور اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کو بڑے ہم تگڑے انداز میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں. لیکن میں پہلے تو کلیئر کر دوں، آپ نے بات کی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ غریب کے یا عام آدمی کے حالات بہت اچھے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا. بات ہو رہی ہے کہ کس گورنمنٹ نے کتنا کام کیا ہے ایک عام آدمی کے لیے یا نچلے طبقے کے لیے. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی عجیب بات کر دی ہے. جتنی آج بے روزگاری ہے، جتنی، اور آج نہیں، شروع سے پاکستان میں غریب آدمی کے حالات اچھے نہیں رہے. لیکن میں یہاں بھی کلیئر کرتا ہوں، سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی نے اس میں کوئی شک نہیں، جو شعور دیا ہے، جو احساس دیا ہے، جو اپنے حقوق کی ایک ان کو پہچان دی ہے عام آدمی اور مزدور کو، حتیٰ کہ ووٹ کی، وہ پیپلز پارٹی نے 70 کے جو الیکشن تھے یا 70 کے یا 69 میں جب پیپلز پارٹی بنی ہے اس نے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ میں ایسے نہیں کہ پی ایم ایل این کہوں، لیکن 85 کے بعد دوست محمد خان تو ان کے والد صاحب میرے تو بہت ہی اچھے دوست اور بہت ہی قابل احترام ہیں. انہوں نے ساتھ کام کیا میاں نواز شریف صاحب کے، کوشش کی ہے جتنی ہو سکی کہ کسی عام آدمی اور مزدوروں کے لیے کام کیا اور کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو پی ایم ایل این جو مسلم لیگ تھی، ایک ڈرائنگ روم کی جماعت تھی جس کو عوامی جماعت بنایا اور اس کو پذیرائی ملی. اور مجھے پتہ ہے کیا کیا ہوا، اس کے لیے بڑی لمبی تفصیل چاہیے کیونکہ میں 85 سے اس پارٹی کے ساتھ ہوں. باقی رہا کہ آپ نے ابھی بات کی، دیکھیں ہر گورنمنٹ نے، میں نے کہا ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، لیکن جو پریکٹیکل کام ہوا ہے کون سی، دیکھیں عام کیا وہ سستی روٹی، یہ بھی ایک اٹیمپٹ تھی.
جو بسوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے وہ بھی عام آدمی کو ایک تھوڑا سا سپورٹ دی جاتی ہے. اگر بجلی پہ سبسڈی دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک عام آدمی کے لیے کوشش کی جاتی ہے. یہ لمبی بحث ہو جائے گی. ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو تو ہر جگہ نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو کہ پچھلی دونوں حکومتیں وہ بیکار تھیں, وہ سوئی ہوئی تھیں, وہ کچھ کاری نہیں تھی, نہ ان کو ووٹ کی کوئی قدر تھی, نہ ان کو ایک عام آدمی کی قدر تھی. کام ہوا ہے اور ابھی یہ لگے ہوئے ہیں. کوئی ایک کام بھی ایسا یہ نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے خود نیا کریٹ کیا ہو کوئی پروگرام. یہ پرانے پروگرام کو کاسمیٹک کے ساتھ شروع کر دے, اللہ کرے بہتر طریقے سے کر لے. یہ ہماری دعا ہے, جینوئنلی دعا ہے, کیونکہ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہونی چاہیے. وہ مسلم لیگ نون کرے, وہ پیپلز پارٹی کرے, وہ کوئی بھی کرے, پی ٹی آئی کرے, پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ابھی رہی بات موجودہ جو چل رہا ہے سلسلہ 8-9 مہینے سے, یہ بڑے بات کرتے ہیں یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, یہ ہمیں لیجسلیشن نہیں کرنے دیتے. کون سا بل انہوں نے ٹیبل کیا ہے؟ جو انہوں نے پاس کرانے تھے بل, جو منی بجٹ تھے یا یہ سپلیمنٹری منی بجٹ لائے, وہ تو 2 انہوں نے پاس کرا لیے. جو بھی لا انہوں نے بنانا تھا جب وہ ہمارے پاس لاتے تھے, یہ جی بڑا ضروری ہے کر دیں. لیکن آج میں نے ایجنڈے میں پڑھا انہوں نے 6-7 بل پیش کیے ہیں. وہ بھی عام آدمی کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اچھے بل ہیں, وہ میں نے دیکھے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بل ٹیبل کریں گے, اگر ہم اپوز کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اپوزیشن خراب کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں وہ درست ہیں. اور اس میں جو پارٹیز جس طرح آپ زیادہ اشارہ آپ کا 18th امینڈمنٹ کی طرف ہے ڈاکٹر صاحب. 18th امینڈمنٹ میں جس طرح ہوا ہے, ضروری نہیں کہ میں پی ایم ایل این کا ہوتے بھی اس کے ساتھ مکمل اتفاق کروں. میں مکمل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, پھر آپ کہیں کہنے دیں کہ 18th امینڈمنٹ پوری کی پوری رانا صاحب اپوز کر رہے تھے. میں اس کو میں سمجھا وہ ری وزٹ ہونی چاہیے, وہاں کوئی پارلیمانی کمیٹی بنے یا کچھ اس پہ بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. ڈیوالو ہوئے ہیں, صوبوں کو پاورز گئی ہیں, لیکن شاید ان میں کیپیسٹی نہیں تھی. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, میرا اس پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ چلنے دیں, پارلیمنٹ کو میچور ہونے دیں, پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلش ہونے دیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ ہونے نہیں دیتے. آپ مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں صرف 1 منٹ کے لیے, کیا آج کل یہ جو پارلیمنٹ ہے یا الیکٹڈ لوگ ہیں یہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں؟ یہ حکومت جو بنی ہے عمران خان صاحب کی, یہ واقعی جینوئنلی ڈیموکریٹک ہے الیکٹڈ لوگوں کی یا جو فیصلے یا پالیسیز دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں؟ یہ تو اپنی مرضی سے کیبنٹ نہیں بنا سکتے. سر حکومت یہ مجھے بتائیں, یہ جو کیبنٹ میں ابھی چینج آئی ہے انہوں نے کی ہے, یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ ولید اقبال صاحب تو پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نظریاتی لوگ تھے, جو پرانے لوگ تھے. سر پوچھتے ہیں ولید اقبال صاحب سے, پوچھتے ہیں ولید جن کا جو کنونشن, سر ولید اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں جو آج کنونشن ہوا ہے, وہاں تو 6-7 بندے ان کے بنیادی رکن غائب تھے. نہ وہاں وہ تھے اسد عمر صاحب تھے, نہ پتہ نہیں کون کون وہاں سے غائب تھے. سر میں سوال پوچھ لیتا ہوں ولید اقبال صاحب سے, اس سے پہلے میں کھوسا صاحب کی طرف آ جاؤں. کھوسا صاحب, پاکستان کے عدالتی فیصلے اور قانون کو اگر سب سے زیادہ کوئی مانتا ہے تو غریب آدمی مانتا ہے. فوری طور پر سر ان پر قانون لاگو ہو جاتا ہے, اور ایک روٹی کی چوری پہ جیل بھرے ہوئے سر, ایک سائیکل کی چوری پہ جیل بھرے ہوئے سر, پانی کی چوری پہ جیل بھرے ہوئے سر. میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا, عدالتی نظام کے حوالے سے بہت بڑا کوشچن مارک بھی آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں. سر دوسرا سوال جو ہے پارلیمنٹ میں, میں نے کہا قانون سازی عدالتی فیصلوں کے, میں آگے ایک سوال کروں عدالتی فیصلوں, لیکن سر ایک چیز میں دیکھتا ہوں, میں ایک سوال دیکھتا ہوں, بات یہیں پہ ذرا سن لیں آپ کہ انہی عدالتی فیصلوں کی نظر ہماری پارٹی کی قیادت ہوئی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا, آپ کو نہیں پتا, سارے جہان کو نہیں پتا. اب آپ آگے اپنا سوال کریں. سر میں ایک سوال یہ ہے کہ عوام جن لوگوں کو اپنے ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے, یقین مانیے سر میں نام گن کے بتا سکتا ہوں, بڑے بڑے نام ہیں جن کی حالت جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہے سر کیا ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے سر, یہاں جتنے معززین بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن سر عوام کی حالت تو وہی رہتی ہے, لیکن ممبر آف پارلیمنٹ کی حالت راتوں رات بدل جاتی ہے. کیا کہیں گے سر؟ آپ ہر دور کا کتابچہ اگر اٹھا کے دیکھیں نا, چاہے نیشنل اسمبلی کا یا چاہے پروونشل اسمبلیز کا, تو ہر سیشن جو ہوتا ہے, سیشن سے مراد یہ ہے کہ ہر دور کا کتابچہ جو ہے آپ کو موٹے سے موٹا ملتا چلا جائے گا.
لیکن جو قوانین ان اسمبلیز کے اندر یا اس پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب رانا صاحب میرے انتہائی محترم بزرگ ہیں اور سینئر ہیں سیاست میں، مجھ سے بہت سینئر ہیں، میرے والد کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، یہ خود بتا دیں کہ جتنے قوانین اسمبلیز میں بنتے ہیں ان قوانین کا ثمر یا ان کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں تک کبھی پہنچے ہیں؟ یہ تو صرف اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ کی بات ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ ہو جائے، قانون بن جائے، قانون بن کے وہ کتاب کا حصہ بن کے اور وہیں پہ رہ جاتا ہے. اس کا عملی مظاہرہ جو ہے کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 5 سال پروونشل اسمبلی کے میں نے دیکھے، اس کے اندر جتنے بھی بلز پاس ہوئے، جتنے بھی قوانین پاس ہوئے، ان کے اثرات لوگوں تک نہیں پہنچے. وہ وہیں اسمبلی کی اور اس کتابچے کی حد تک ہی رہے ہیں. ہاں باقی باتیں جہاں پہ کی میں تھوڑی سی اس بات میں ایک ڈائریکشن اور لوں گا. ہاسپٹلز کی بات ہوئی یہاں پہ یا انفراسٹرکچر کی اگر آپ بات کریں تو میں تسلیم کروں گا کہ میاں صاحب کے ہر دور کے اندر جو فوکس رہا ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر رہا ہے. لیکن پھر میں یہ بات کروں گا کہ جو غریب بیچارہ اپنے گاؤں سے نکل کے اور شہر تک نہیں آ سکتا وہ موٹر ویز کو چاٹے گا. یہ موٹر ویز تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جن لوگوں کے پاس ہستی اور حیثیت ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں. لوگوں کی تکالیف اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ جو بڑے شہر ہیں ان کے سببز میں جا کے دیکھیں. لوگوں کی تکالیف اگر آپ نے دیکھنی ہے آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں. آپ نے لوگوں کی پسماندگی اگر دیکھنی ہے آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں. آپ نے لوگوں کی پسماندگی اگر دیکھنی ہے تو آپ سدرن رورل پنجاب میں جا کے دیکھیں. آپ کو لوگوں کی پسماندگی کا اور ان کی تکلیفوں کا پتہ لگے گا. باتیں کرنے کو تو ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. یہی بے روزگاری اور یہی جو تنگ دستی ہے لوگوں کی، دس لیڈز دیم ٹو ڈو تھنگز جو کہ پھر نیشنل انٹرسٹ کے برخلاف دہشت گردی کے اوپر سارا جہان پیٹ رہا ہے کہ جی سب سے بڑا کاز جو ہے دہشت گردی کا اس میں فائنانسز جو ہیں وہ اس کا مین ایلیمنٹ ہے. اور جتنے لوگ اس کے اندر انوالو پائے گئے ہیں آج تک وہ چھوٹی چھوٹی رقوم کے اوپر اس ملک کو نقصان پہنچانے کے درپے آ گئے. سو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور 9 مہینے میں یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر جناب ولید اقبال صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں اینڈ ان کی جماعت کی ریپرزنٹیشن جب بھی ٹی وی کے اوپر ہوتی ہے اگر کوئی سینس والی بات کرتا ہے، غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہے اور اچھائی کو بیان کرتا ہے تو ان میں سے شاید یہ ایک ہیں. میں اس چیز پہ ان کا قائل ہوں. لیکن ولید اقبال صاحب خود یہ بات بتا دیں کہ پچھلے 9 مہینوں کے اندر کم از کم ایک ڈائریکشن تو سیٹ ہوتی نظر آ جانی چاہیے تھی نا. چلیں کوئی عملی مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا حکومت کا، وہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ روم واز ناٹ میڈ اوور نائٹ، لیکن کم از کم ایک ڈائریکشن تو آ جاتی تاکہ پبلک کو تھوڑا سا احساس تو ہوتا کہ ہاں جی اب ہم نے اس رستے پہ چڑھنا ہے. ہر روز جو ہے پرائم منسٹر صاحب ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہتے ہیں جی بس آپ جو ہے وہ تسلی رکھیں، حالات بہتر. کب ہوں گے حالات بہتر؟ 70 سال میں تو حالات بہتر ہوئے نہیں. اب کون جیتا ہے اگلے دن تک کہ وہ اس چیز کا انتظار کرے کہ جی کل حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں ہو جائیں گے، سال بعد ہو جائیں گے. ابھی ہفتہ پہلے جو فائنانس منسٹر صاحب ہٹے ہیں انہوں نے ہٹنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی آپ نے بھی وہ سنی ہوگی، ولید صاحب نے بھی سنی ہوگی، محترم رانا صاحب نے بھی سنی ہوگی. انہوں نے خود کہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس وقت سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. تو کس کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں یہ کہ جی حالات ان کے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح سے رانا صاحب نے کہا ہے میں اس چیز کو جانتا ہوں اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب چل رہا ہے اسی طرح سے مرکز چل رہا ہے. نہ پنجاب کے سر پیر کا پتہ لگ رہا ہے نہ مرکز کے سر پیر کا پتہ لگ رہا ہے. میں ایک چھوٹے سے بریک لوں گا اور پھر ولید اقبال صاحب کی طرف واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ولید اقبال صاحب میں آپ کی طرح ایک چھوٹا سا سوال لے کے آؤں گا لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے اور وہ یہ ہے کہ غربت کے خاتمہ آپ کا اولین نعرہ ہے، بہت بڑا نعرہ ہے، کرپشن کا خاتمہ اور غربت کا خاتمہ. لیکن سر جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا کہ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے 9 مہینے میں یا 8 مہینے میں، ایک تو سر اس پہ ضرور کمنٹس کر دیجیے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ 1 کروڑ روزگار دیں گے اور 50 لاکھ گھر، لیکن سر کس طرح دیں گے؟ کوئی پالیسی، کوئی ترجیحات سامنے نہیں ہے. اور کوئی کمنٹس اگر آپ کرنا چاہیں ضرور کیجیے سر، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی ایک انگریزی کا اپنا آئی تھنک شیکسپیئر کا ہی کوئی جملہ ہے جس کا اردو ترجمہ کوئی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ خوبصورتی تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے.
یا وہ کہتے ہیں نا بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر. تو جس طرح خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے, یہ ڈائریکشن بھی جو ہوتی ہے نا, یہ کہ ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے, یا کسی سمت میں, اور اکثر لوگ اسے سمت کہتے ہیں, اردو میں تلفظ جو صحیح ہے وہ سمت ہے, کہ جی آپ کی سمت کیا ہے, تو وہ تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. اب ان کو دوست محمد صاحب کو لگ رہا ہے کہ جی وہ سمت میں نہیں جا رہے, یا رانا صاحب کو لگ رہا ہے کہ کسی سمت میں نہیں ہے, تو وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں. ہم نے, آپ نے جو فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے, ہمارے نظریے کے ہمیشہ 2 ستون رہے ہیں, جو کہ آج 23واں سال ہم نے منایا اس کا, اور وہ پہلے دن سے نہیں بدلے. اور وہ 2 ستون جو ہیں ہماری آئیڈیالوجی کے, وہ یہی تھے کہ جی کہ ایک تو کرپشن کا خاتمہ ہے, اور دوسرا طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کرنا. یہ نہیں کہ طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے اور کمزور کے لیے کوئی اور ہے, اور اس کو رول آف لا بھی کہا جاتا ہے, یا قانون کی حکمرانی جس کو ہم اردو میں کہیں گے. تو یہ تو آپ نے جو نعرے کی بات کی. اس کے علاوہ 2018 کے الیکشن میں, اور آپ بے شک چاہیں تو جا کے جون جولائی ان مہینوں کی ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹس جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھیں, ہم بھی کر رہے تھے, اسے دیکھیں. تو اس میں بار بار جو عمران خان صاحب آ کے اپنا ہمارے ایڈورٹیزمنٹس میں بھی کہہ رہے تھے, اور وہ اس الیکشن کے لیے اور اب آنے والے وقت کے لیے ہمارا جو ترجیحات کا جو ایک بنتا تھا ایک طرح کا اس کی سمری یا اس کا ایک خلاصہ, تو وہ یہی تھا کہ جی ہمارے نزدیک سب سے بہترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک دم پہلے ہمارے جو گورنمنٹ تھی اس کی ترجیح یہ تھی کہ جی سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے ذریعے آتی ہے, کہ جی ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹ بنا دیے, سرنگیں بنا دیں, انڈر پاس بنا دیے, ہائی ویز بنا دیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی انفراسٹرکچر تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے بہترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے لیے ہماری سمت جو ہے وہ یہی ہے. اور آج بھی پرائم منسٹر نے جو یوم تاسیس کی جو تقریب تھی اس میں یہی کہا کہ جی لیڈرز 2 قسم کے ہوتے ہیں, وہ جو صرف اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں, اور دوسرا وہ جو دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لیڈر اور ایک پولیٹیشین میں کیا فرق ہے جی, کہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ اگلے الیکشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک اگلی جنریشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو ہم اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں وہ معیشت میں نے آپ کو عرض پہلے بھی کر دیا ہے کہ جی ڈیفیکلٹ یا مشکل فیصلے ان دونوں پچھلی حکومتوں نے نہیں کیے اپنی پاپولیرٹی لوز کرنے کے اس کے اوپر. اور جو یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو جائیں گے یا کیا ہو جائے گا. ہم نے جو اس کا اندازہ یا ایسٹیمیٹ جو بیان کیا ہوا ہے وہ پچھلے وزیر خزانہ نے بھی کہا تھا, اور ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اس کا پیریڈ جو ہے وہ 18 مہینے سے 2 سال کا ہے, کہ یہ اس اکانومی کو ساری جو اصلاحات اس میں اور درستگی لانے کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب پھر پہلے بھی دے چکا ہوں, دوبارہ دے دیتا ہوں کہ جی ہماری سمت وہی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی. ہیومن ڈیولپمنٹ اس میں نے بتایا, آج پرائم منسٹر نے بھی کہا, ہاؤسنگ کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے. یہ وہ سارے ایریاز ہیں جو ٹھیک طرح نہیں ایکسپلور کیے پچھلی گورنمنٹس نے. ہم ان کو پراپر پرائیورٹی دیں گے. ہمارے, میں پھر سے دہراؤں گا, خیبر میں کر کے دکھایا اور اس کے فروٹس بھی ہم کو ملے کہ ہم آگے کامیاب ہوئے, ہم اعتماد کا اظہار کیا وہاں کی عوام نے. اب قومی سطح پر وہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ رول آؤٹ کر کے دکھائیں گے. اس میں تحمل کی ضرورت ہے. اور یس, کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اس وقت مہنگائی ہے اور پرابلمز ہیں. ڈالر کی سطح کو مصنوعی طور پہ ایک جگہ پہ رکھا گیا تھا, اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ 104 سے 127 تک تو پچھلی گورنمنٹ میں گیا تھا, 127 سے اب 142 تک اگر آ گیا ہے, 40-42 جو اس کے گرد چل رہا ہے وہ, تو وہ اس کا آپ آدھا ہی حصہ ہم پہ ڈال سکتے ہیں. اور وہ کیونکہ وہ مصنوعی طور پہ رکھا گیا تھا اس طرح سے. تو یہ اس کا سارا ایکسپلینیشن ہے. میں بھی عوام سے اور آپ کے ذریعے توسط سے آپ کے ناظرین سے ایک درخواست یہی ہوگی کہ یہ صبر و تحمل کا اور ایک مشکل وقت ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں نا, اگر آپ اجازت دے دیں, میں یہ بالکل کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ فیض احمد فیض کے یہ مصرے ہیں کچھ کے مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے, لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے, ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ضرور دیتا. معافی چاہتا ہوں, میں آنے والا وقت عام آدمی کے لیے بہت کٹھن ہے, یہ اندازہ ہو گیا. میں یہاں ایک بات کہتے ہوئے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس ملک کے اندر اگر ایک کسان کی نمائندگی حکومت اور پارلیمنٹ میں جاگیردار اور وڈیرہ کر رہے ہوں, اور مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہوں, اور 58%
غریب عوام غریب طبقے جو کچلا ہوا طبقہ ہے اس کی نمائندگی 2% مرات یافتہ لوگ کر رہے ہوں تو نہ پارلیمنٹ میں ان کے لیے قانون سازی ہوگی ان غریبوں کے لیے اور نہ حکومت میں ان کے لیے کوئی ایسا اقدام ہوگا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.